بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہودیوں کو یہ معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہیں اور حضرت علی علم کا دروازہ، اس لیے انہوں نے یہ قصد کیا کہ حضرت علی کے پاس جائیں اور انہیں علمی بنیاد پر شکست دیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس سے مسلمانوں پر غلط اثر پڑے گا، اور اگر حضرت علی ان کے سوالات کے جواب دینے کے لیے رضامند ہو جائیں تو یقیناً ان کو مات دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہودیوں کی ایک جماعت راس الجلود نامی ایک شخص کی سربراہی میں حضرت علی کے دربار میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے علی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بہت شہرت سنی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تو پھر کیا اس کی تصدیق چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ سے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے تمام سوالات کے درست جوابات دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم تسلیم کر لیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ ہم اپنی کتاب توراۃ سے سوال کریں گے اور آپ ہمیں قرآن کی بجائے توراۃ سے ہی اس کے جوابات دیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، تم میرے جوابات کے صحیح ہونے کی تصدیق کیسے کرو گے؟ اس پر یہودی نے اپنی آستین سے ایک کتاب نکالی اور کہا کہ میں نے اس کتاب کو اپنے آباء و اجداد سے ورثہ میں پایا ہے۔ اس کتاب کو موسیٰ بن عمران نے لکھوایا تھا۔ اس میں وہ سب کچھ درج ہے جو میں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی مسکراتے ہوئے بولے، مجھے منظور ہے، تم جہاں سے چاہو سوال کر لو، تمہیں سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ہاں، اگر میں نے تمہارے تمام سوالات کے درست جواب دے دیے تو کیا تم سب اسلام قبول کر لو گے؟ یہودیوں نے کہا، بالکل، اگر آپ نے ہمارے تمام سوالات کے درست جواب دے دیے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ یہ اس بات کی واضح دلیل ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذات سے علم سیکھا وہ کوئی عام شخص نہیں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے۔ یہودی جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے، اور اپنے غرور و تکبر میں یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ حضرت علی توراۃ سے کیے گئے سوالات کے جوابات نہیں دے پائیں گے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ یوں معاملات طے پا گئے اور لوگوں کا ایک بڑا مجمع دربار میں موجود تھا، اور یہودی اس بات پر یقین کر بیٹھے تھے کہ وہ بآسانی حضرت علی کو مات دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ یہودی نے مجمع کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے تکبر سے بھرپور لہجے میں پہلا سوال کیا، اے علی، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، وہ چیز جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، پاک ہے وہ ذات وحدہ لا شریک۔ یہودی نے سوال کیا، اے علی، وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے۔ یہودی بولا، اس سوال کا جواب آپ ہماری کتاب توراۃ سے دیجیے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے یہودیو، تم اپنی کتاب کے فلاں صفحے اور فلاں سطر سے دیکھو، کیا اس میں نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا، عرش سے، اور عرش کے قریب 7ویں آسمان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اسی اثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک اور فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا، میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 7ویں آسمان سے آنے والے فرشتے سے پوچھا، 7ویں آسمان پر تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، 7ویں آسمان پر میرے قریب میرا رب تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کے 7ویں طبق سے آنے والے فرشتے سے پوچھا، زمین کے 7ویں طبق پر تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، زمین کے 7ویں طبق پر میرے قریب میرا رب تھا۔ پس معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا پستیوں کی گہرائی، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت علی نے اس موقع پر فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔
ہر چیز میرے رب کی دسترس میں ہے اور میرے رب کے قریب ہے۔ یہودی نے سوال کیا، اے علی، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، وہ چیز جو میرے رب کے قریب نہیں ہے وہ ظلم ہے، کیونکہ میرا رب ہر برائی، ہر خطا اور ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ حقدار کو اس کا حق دیتا ہے اور جو اس کے حضور عاجزی و انکساری سے توبہ کرے اس کی بھی خطائیں معاف کر دیتا ہے، لہذا ظلم اس کی ذات سے بعید ترین ہے۔ یہودی نے سوال کیا، وہ چشمہ کون سا ہے جو سب سے پہلے زمین پر جاری ہوا؟ حضرت علی نے جواب دیا، تمہارے عقیدہ کے مطابق پہلا چشمہ وہ ہے جو بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ یہودی نے حیرانگی سے بے ساختہ جواب دیا، ہاں۔ حضرت علی نے فرمایا، تم اپنی اصلاح کر لو، پہلا چشمہ وہ نہیں ہے جس کے متعلق تم لوگ جانتے ہو، بلکہ پہلا چشمہ تو وہ ہے جس سے حضرت خضر نے پانی پیا اور جس میں آب حیات جاری ہے اور جس میں گر کر مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ یہودی نے سوال کیا، وہ پہلا پتھر کون سا ہے جو آسمان سے زمین پر نازل ہوا؟ حضرت علی نے جواب دیا، تمہارے عقیدے کے مطابق بیت المقدس میں نصب پتھر وہ پہلا پتھر ہے جو آسمان سے زمین پر نازل ہوا۔ حضرت علی نے کہا، اپنی اصلاح کر لو، پہلا پتھر حجر اسود ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بہشت سے زمین پر نازل کیا گیا اور خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا، جو بیت المقدس سے کہیں زیادہ قدیم ہے اور آج تک بیت اللہ میں نصب ہے۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سا درخت ہے جو زمین پر سب سے پہلے پیدا ہوا؟ حضرت علی نے جواب دیا، تمہارے عقیدے کے مطابق پہلا درخت زیتون کا ہے۔ حضرت علی نے کہا، اپنی اصلاح کر لو، پہلا درخت جو زمین پر پیدا ہوا عجوہ کھجور کا درخت ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، وہ چیز جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے وہ دن اور رات ہیں، کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات آئندہ آنے والی رات سے چھوٹی بڑی ہوتی ہے۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے صبح ہے، صبح جب نکلتی ہے تو وہ سانس لیتی ہے، جبکہ نہ وہ روح رکھتی ہے اور نہ ہی جاندار ہے۔ یہودی نے سوال کیا، زمین کا وہ کون سا مقام ہے جہاں پر سورج کی کرن ایک مرتبہ پڑی مگر اس کے بعد پھر کبھی روشنی کی کوئی کرن زمین کے اس مقام پر نہ پڑی؟ حضرت علی نے جواب دیا، زمین کا وہ مقام جہاں پر سورج کی کرن ایک مرتبہ پڑی پھر کبھی نہ پڑی، سمندر کا وہ مقام ہے جو اللہ کے حکم سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور ان کے گزرتے وقت ہی سورج کی کرن وہاں پڑی تھی اور ان کے گزرنے کے بعد سمندر پھر برابر ہو گیا، پھر اس کے بعد سورج کی کرنیں اس جگہ پر کبھی نہ پڑیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، وہ دو چیزیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں آسمان اور زمین ہیں، وہ کبھی بھی غائب نظر نہیں آتے، وہ ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور وہ دو چیزیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں موت اور زندگی ہیں، جن کے بارے میں کبھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے لیکن اللہ اس کے بارے میں خود سوال کرتا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، وہ چیز جس کا خالق خود اللہ ہے اور اس کے بارے میں اللہ نے خود ہی سوال کیا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، جس کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟
یہودی نے سوال کیا، اے علی وہ کون سی بے جان شے ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت علی نے جواب دیا، وہ بے جان شے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے کہ جب طوفان نوح علیہ السلام کے دوران چلتے چلتے بیت اللہ کے مقام سے گزری تو اس نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں ہے۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 2 ہیں جن کا تیسرا نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، دن اور رات 2 ہیں جن کا تیسرا نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سی 3 ہیں جن کا چوتھا نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، لوح قلم اور کرسی 3 ہیں، ان کا چوتھا نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 4 ہیں جن کا 5واں نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ 4 ہیں، ان کا 5واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 5 ہیں جن کا 6واں نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کا 6واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 6 ہیں جن کا 7واں نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، میرا رب کہتا ہے، میں نے زمین و آسمان 6 دن میں بنائے ہیں، ان کا 7واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 7 ہیں جن کا 8واں نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، میرا رب کہتا ہے، میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، ان کا 8واں نہیں ہے۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 8 ہیں جن کا 9واں نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، ان کا 9واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 9 ہیں جن کا 10واں نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، ان کا 10واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 10 ہیں جن کا 11واں نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے 7 روزے حرم میں اور 3 گھر پر رکھنے کا حکم دیا ہے، ان کا 11واں نہیں ہے۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سا 11واں ہے جن کا 12واں نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان کا 12واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سا 12 ہیں جن کا 13واں نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، سال میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے رکھے ہیں، ان کا 13واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 13 ہیں جن کا 14واں نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں 11 ستارے اور 1 سورج اور 1 چاند کو دیکھا تھا جو انہیں سجدہ کر رہے تھے، یہ 13 ہیں اور ان کا 14واں نہیں۔ یہودی سوال پوچھتا گیا اور حضرت علی اس کے جواب دیتے گئے، مجمع میں موجود لوگ حیرانگی سے یہ منظر دیکھتے رہے کہ یکایک مجمع میں موجود ایک یہودی نے حضرت علی سے سوال کیا، اے علی، دنیا میں ہر آدمی سوچ کر اور کچھ لمحہ ٹھہر کر سوال کا جواب دیتا ہے، آپ ایسے ہیں جو جواب دے رہے ہیں جیسے یہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کو ازبر ہے۔ حضرت علی نے جواب میں اس سے ایک سوال پوچھ لیا، کہا، یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ یہودی نے فوراً جواب دیا، 5۔ حضرت علی نے کہا، تم نے بھی تو فوراً سوچے بغیر جواب دے دیا۔ یہودی بولا کہ اے علی، مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھوں کی 5 انگلیاں ہیں۔ حضرت علی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی ازبر ہیں جیسے تمہیں یہ معلوم ہے کہ تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ پھر راس الجالوت نے حضرت علی سے سوال کیا، اے علی، آسمانوں اور جنت کا کفل کیا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، آسمانوں اور جنت کا کفل شرک ہے اور شرک سے ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہودی نے حضرت علی سے سوال کیا، اے علی، آسمانوں اور جنت کے تالے کی چابی کیا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، آسمانوں اور جنت کے تالے کی چابی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے۔ عشق کا ابتدائی اظہار کلمے سے ہوتا ہے۔ پس حضرت علی نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کا سننا تھا کہ یہودی علماء اور خود راس الجالوت نے کلمہ پڑھ لیا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو کر
مسلمان ہو گئے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔